الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وأهل بيته وأحبائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام سامعین کرام اور میرے عزیز طلبہ کرام اور دیگر سامعین اور سامعات، انسان کی زندگی میں جو گھڑیاں قرآن مقدس کی خدمت میں، محبت میں، سیکھنے سکھانے میں، پڑھنے پڑھانے میں گزر جائیں، یقیناً انسان کہہ سکتا ہے کہ وہ رحمت والی، شفا والی، برکت والی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ جس طرح اللہ والے رمضان المبارک 6 مہینے دعا کرتے ہیں، اللہ نصیب کر، جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے، گزر جاتا ہے، پھر 6 مہینے قبولیت کی دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ رمضان کو مقام قرآن کی وجہ سے ملا، تو قرآن تو ہمارے پاس پورا سال نہیں، پوری زندگی ہے۔
اور قیامت کی صبح تک ہے اور اس کے بعد بھی ہے۔ اسی لیے بعض اللہ والے کہتے ہیں کہ یہ جو حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں یہ بھی قرآن مقدس کی حقانیت کی دلیل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ حکومتیں بدل رہی ہیں لیکن نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تبدیل ہو رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اسی طرح ہے جس طرح تھی اور قیامت تک اسی طرح رہے گی۔ تو یہ جو تھوڑا سا ہمارا ٹائم ہے، ہم دن میں رات میں بڑی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، بڑے کام ہوتے ہیں، لیکن بڑی سعادت ہے کہ جو ہمیں ٹائم مل جائے قرآن مجید سیکھنے سکھانے کے لیے، اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے۔ سورہ صاد 14واں رکوع 23واں پارہ، کچھ آیات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ صرف آپ توجہ کرنا اور جو نقطے میں بیان کروں گا، نکات بیان کروں گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اذ قال ربک للملائکہ، اس کا عنوان یوں سمجھ لیں کہ رب کائنات سمجھانا چاہتے ہیں کہ فرشتہ سیرت بننا چاہتے ہو یا شیطان سیرت بننا چاہتے ہو؟ کیا مطلب؟ فرشتے مطیع ہیں، تم بھی میرے مطیع بن جاؤ، تابعدار بن جاؤ، تو ہو تو بشر انسان، فرشتہ سیرت انسان ہو۔ شیطان میرا نافرمان ہے، عاصی ہے، متکبر ہے، حاسد ہے۔ اگر تم یہ کرو گے تو پھر تم شیطان سیرت انسان ہو۔ آج کی ان آیات کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے، اس کو ایسے شروع کرتے ہیں، فرمایا یاد کر جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کے لیے، اے مخاطب، اے انسان، تیرے رب نے فرشتوں کو کہا، یعنی میں نے کہا کیا؟ انی خالقم بشرا من طین، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو مٹی سے۔ یہ مشورہ نہیں کیا، اللہ مشورے سے پاک ہے۔ مشورہ وہ کرتا ہے جسے یہ ڈر ہو کہیں کوئی سستی نہ ہو جائے، بھول نہ ہو جائے، ناانصافی نہ ہو جائے، غلط فہمی نہ ہو جائے، نسیان نہ ہو جائے۔ اللہ نے بطور اطلاع فرمایا فرشتوں کو کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں بشر من طین، مٹی سے۔ مشہور تو یہ ہے نا کہ انسان مٹی، آگ، پانی، ہوا سے بنایا گیا، یعنی جسم، یہ ٹھیک ہے، لیکن بعضوں نے 50 چیز گنی ہے، لیکن مشہور یا بڑے ایٹم چونکہ وہ 4 ہیں اس لیے ذکر کیا جاتا ہے، ورنہ بعضوں نے 50 شمار کیے ہیں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس انسان کو، آدم کو برابر کر دوں گا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ اکبر، اور میں اس جسم میں اپنی روح پھونک دوں گا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پس سارے گر پڑنا اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔
سب فرشتوں نے سجدہ کرنا ہے۔ اور یہ سجدہ کون سا تھا؟ سجدہ تحیہ، استقبال، دعا، جو پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ اور سجدہ عبادت تو کسی شریعت میں جائز نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ ایک بطور استقبال کی تھا، بطور ایک مرحبا کہنے کے تھا۔ اب دیکھنا، تھوڑا سا بات کو کھولتے ہیں، آپ خوش ہوں گے۔ یہاں دو لفظ ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ۔ ہمارے مڈیالے کا ماحول ہے، شروع سے علماء رہے ہیں، بڑی علماء نے محنت کی ہے کہ مڈیالے کا ماحول ہے، قرآن مجید سمجھ لیتے ہیں لوگ، اور ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اس بات سے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں آدم کے جسم کو برابر کر دوں علیہ السلام، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھونک دوں اس میں اپنی روح۔ تو یہاں سے مفسرین نے لکھا ہے کہ معلوم ہوا دو چیزیں ہیں، ایک انسان کا جسم ہے اور دوسری روح ہے، اور دونوں علیحدہ چیزیں ہیں، اس لیے سویتہ جسم ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي یہ روح ہے۔ تو معلوم ہوا دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، جسم اور ہے، روح اور ہے، ملے زندگی بن گئی، جدا ہوئے موت کے وقت وہ موت بن گئی۔ اب جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب نے یوں کیوں فرمایا اپنی روح، میں اپنی روح، آیا اللہ کی روح؟ معاذ اللہ، وہ تو مراد نہیں ہے، میں اپنی روح پھونکوں گا۔ یہ ایک تو اشارہ کر دیا، جس طرح ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، بیت اللہ، اللہ کا گھر، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، عبد اللہ، اللہ کا بندہ ہے نا۔ تو یہاں بھی اپنے روح سے مراد ہے کہ روح میری چیز ہے، تیری چیز نہیں ہے۔ ذرا اس نقطے کو سمجھنا، سورہ صاد ہے، 23واں پارہ ہے۔ میں بڑا غوطہ لگا کہ آپ کے لیے نقطہ نکال کے لاؤں کہ میری روح کیا مطلب؟ جسم تیرا، وہ بھی میرا ہے، اور جس سے وہ زندہ ہوتا ہے روح، وہ بھی میری ہے، نہ اس کا ڈالنا تیرے اختیار میں نہ کسی کے، نہ اس کا نکالنا تیرے اختیار میں نہ کسی اختیار میں۔ کیسی بات ہے، مِن روحی، میرے روح سے، میرے روح سے، میں نے اپنی روح کہ وہ ہے ہی میری چیز، تیری نہیں ہے۔ جس طرح آتا ہے نا ما عندکم ینفد، یہ جسم فنا ہو جائے گا قبر میں، وما عند اللہ باق، اللہ فرماتے ہیں جو میری چیز ہے نا، دونوں ہیں، لیکن روح میری خاص چیز ہے، اس کو میں فنا بھی نہیں کرتا، اپنے پاس بلا لیتا ہوں۔ حکم کرتا ہوں تو عالم ارواح میں رہتی ہے، حکم کرتا ہوں تو ماں کے پیٹ میں بچے میں آ جاتی ہے، حکم کرتا ہوں تو دنیا میں آ کے رہتی ہے، پھر جدا ہو جاتی ہے، اور حکم کروں گا تو قیامت کے دن دونوں اٹیچ ہو جائیں گے، جسم اور روح۔ اب آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ استاذ کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنا روح، کیا مطلب؟ میرا روح تمہارا نہیں ہے، وہ میری روح ہے، میرا حکم ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ سوال کرتے ہیں روح کے متعلق یہ مشرک، ارشاد فرما دو روح میرے اللہ کی حکم ہے، تمہیں نظر نہیں آتی، وہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہارے پاس زیادہ علم نہیں ہے، چھوڑو باس مباحثہ کو۔ آگے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، جب اللہ نے فرمایا تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، یوں سمجھے سلام کیا، استقبال کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس۔
ابلیس جنات میں سے تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں رہتا تھا، ان کے ساتھ مل گیا، کل ملائکہ ہو گیا، اور اس کا لقب تھا طاؤوس الملائکہ، فرشتوں کا استاد۔ اور آسمان پہ جتنے اس نے سجدے کیے تھے اتنے کسی فرشتے نے بھی نہیں کیے تھے۔ علم بھی تھا، لیکن دو چیزوں نے اسے برباد کیا، ایک تکبر نے اور دوسرا حسد نے۔ آج یہ دو چیزیں دنیا میں بہت زیادہ ہیں، تکبر، میں بڑی چیز، میں بڑی چیز، میں بڑی چیز، اور حسد نے فلاں کے پاس یہ چیز کیوں ہے۔ دونوں آ جائیں تو پھر انسان فرشتہ سیرت نہیں ہے، بلکہ وہ شیطان سیرت ہے۔ الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، استکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین، ہو گیا کافروں میں سے۔ پہلے کافر نہیں تھا، یا تھا کافروں میں سے، اللہ کے علم میں کافروں میں سے تھا۔ اب رب کائنات نے پوچھا، یا ابلیس، ابلیس، ما منعک ان تسجد، کس چیز نے تجھے منع کیا کہ سجدہ کرے؟ لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ جس طرح میں نے روح پہ بات سمجھائی، یقیناً آپ سمجھ گئے۔ اب بھی یہاں نقطہ سمجھو، اللہ کا کوئی جسم نہیں بھائی، یہ عقیدے کی بات ہے، عقیدہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کا جسم کوئی نہیں، اللہ کا مکان کوئی نہیں، اللہ کے ہاتھ پاؤں جس طرح ہمارے ہیں اس طرح کوئی نہیں، اللہ کی اس طرح آنکھیں نہیں، سمجھنا۔ تو جو لوگ اس کے منکر ہیں، نہیں جی اللہ کا جسم ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ اپنی شان کے مطابق ہے۔ قیامت کے دن جنت میں ہمیں اللہ کا دیدار ہوگا۔ جنت اللہ سے مانگتے ہو، مانگا کرو صبح و شام، سنت ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ حور و غلمان ہوں گے، شرابن طہورا ہوگا، نظرتم و سرورا ہوگا، نہیں، جنت مانگا کرو کہ دو زیارتیں جو ہوں گی ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، ایک اللہ کی زیارت اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ یہ دو چیزیں جب ہمیں ملیں گی الحمدللہ کہہ رہے ہوں گے، انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے۔ تو اب جو کہتے ہیں اللہ کا جسم ہے، اللہ کا وجود ہے، وہ اس کو دلیل بناتے ہیں۔ سورہ صاد 23واں پارہ 14واں رکوع، وہ کہتے ہیں اللہ خود جو فرما رہے ہیں لما خلقت بیدی، جو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تو اللہ کے پھر ہاتھ ہیں نا، معاذ اللہ، الا وجہا، اللہ کا چہرہ ہو گیا، یوم یکشف عن ساق، پنڈلی ہو گئی، استوى علی العرش۔ تو جواب یہ ہے کہ اگر اللہ کا جسم ہے تو اللہ فرماتا ہے میں پہلے آسمان پہ آ جاتا ہوں تو پھر اوپر نہیں رہتا، جب اوپر چلا جاتا ہے تو پھر پہلے آسمان پہ نہیں رہتا، اور یہ تو مخلوق کی صفت ہے، وہ تو خالق ہے۔ اس لیے اللہ کا ہاتھ اگر مانیں گے انسان کی طرح، اس کی شان کے مطابق وہ جانتا ہے، جسم مانیں گے، جسم مرکب مانیں گے کہ جسم اس کا ایسے بنا ہوا ہے ہاتھ پاؤں سے، بہت بڑی خرابی لازم آئے گی۔ یہ ہے علمی بات، لیکن میں انشاءاللہ سمجھا دوں گا۔ قل هو اللہ احد، ارشاد فرما دو پیغمبر اللہ ایک ہے۔ جب ایک ہے تو جسم سے پاک ہے، کیوں؟ جسم ایک نہیں ہوتا، مرکب ہے، کان ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، جی سارے اعضاء ہیں۔ اس لیے قل هو اللہ احد، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ جسم سے پاک ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ اپنی زیارت کرائے گا اس وقت ہوگا۔
اب کہنا کہ اللہ کا جسم ہے، اللہ فلاں جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، بالعلم اللہ جانتا ہے، وہ اللہ اتنا نور والا ہے کہ کوئی اسے دیکھنا برداشت ہی نہیں کر سکتا، کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ چلو ایک بات آ گئی، یہ بھی آپ کو سمجھ آئے گی، پریشان نہ ہونا۔ ہمارے جو مدارس میں 14 علم پڑھائے جاتے ہیں نا، ان میں ایک منطق ہے۔ منطق بہت دلچسپ بات ہے۔ ایک دور میں طالب علموں کو بتا کرتا ہوں کہ لوگ اتنی منطق سیکھنے لگ گئے تھے کہ علماء نے فتویٰ دیا تھا یجوز الاستنجا باوراق المنطق، اتنی مخالفت کی کہ استنجا جائز ہے اوراق منطق سے، منطق کے ورقوں سے۔ وہ صرف علماء نے ڈرایا تھا کہ چھوڑو، اتنے منطق کی طرف لگ گئے ہو۔ لیکن منطق کو چھوڑنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ منطق بہت مشکل علم ہے، اس کی آخری کتاب ہے سلم العلوم۔ اس کا جب وہ خطبہ شروع کرتا ہے نا، ثابت کرتا ہے اللہ کا جسم کوئی نہیں۔ میں نے زندگی میں 30 دفعہ سے زیادہ پڑھائی ہے وہ کتاب بفضل اللہ۔ کیسے شروع کرتا ہے؟ سبحانہ ما اعظم شانہ لا یحد ولا یتصور ولا ینتج ولا یتغیر تعالی عن الجنس والجہاد جعل الکلیات والجزیات۔ یہ جب کہا نا کہ اللہ کی ذات وہ ہے، لا یحد، حد ہی کوئی نہیں کیونکہ جسم نہیں ہے، ولا یتصور، تصور میں نہیں آتا کیونکہ جسم کوئی نہیں، ولا ینتج، اس کی اولاد کوئی نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں کیونکہ جسم جو نہیں ہے، ولا یتغیر، تبدیلی بھی کوئی نہیں آتی کہ جوانی ہے، بڑھاپا ہے، اتنی عمر ہو گئی ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اللہ کی صفت یہ ہے، هو الاول، وہ اول ہے۔ 3 روایتیں ملتی ہیں، بریلوی حضرات بیان کرتے ہیں لیکن وہ غلط ہے۔ دلیل سے سمجھانا تو کوئی حرج نہیں نا، کوئی اعتراض، کوئی ہٹ نہیں، میں اپنے لوگوں کو سمجھا رہا ہوں۔ ایک روایت آتی ہے اول ما خلق اللہ نوری، ایک میں آتا ہے اول ما خلق اللہ القلم، ایک روایت میں آتا ہے اول ما خلق اللہ العرش۔ سب سے پہلے میرے آقا نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں نے قلم کو پیدا کیا۔ پھر فرمایا ایک حدیث میں اللہ فرماتے سب سے پہلے میں نے اپنے پیارے پیغمبر کو نور پیدا کیا۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے میں نے عرش کو پیدا کیا۔ یہ دونوں روایتیں صحیح نہیں ہیں، نہ نوری والی روایت صحیح ہے اور نہ کون سی روایت عرش والی۔ یہ روایت صحیح ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا۔ تو اس لیے ولا ینتج ولا یتغیر، اللہ میں کوئی تبدیلی نہیں، هو الاول، شروع سے ہے۔ وہ الاول کا میں نے کرنا شروع سے، ابتدائی کوئی، والآخر، انتہا بھی کوئی، والظاہر، ظاہر ہے دلائل سے، اس کی نشانیاں دیکھ لو، والباطن، اس کا کوئی وجود نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے میں نے نقطہ بیان کیا ہے، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس چیز نے تجھے ابلیس منع کیا؟ جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ تو یہ ہاتھ جسم والا ہاتھ نہیں، یہ اللہ ہی جانتے ہیں کون سا ہاتھ ہے۔ آپ اس کا معنی کرنا دستے قدرت، قدرت کے ہاتھ سے۔ کیا تو نے تکبر کیا؟ ام کنت من العالین، یا ہے متکبرین میں سے؟ اللہ کو پتہ تھا یہ اس طرح پوچھنا جیسے استاد شاگرد کو پوچھتا ہے۔ قال انا خیر منہ، کہا میں بہتر ہوں آدم سے۔ ہم الحمدللہ آنکھوں والے ہیں، ہم قیاس کو مانتے ہیں، لیکن کیا صحیح ہو، کیا صحیح ہو؟ شریعت کے 4 اصول ہے، یاد رکھنا۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول کی تشریح قرآن مقدس 6666 آیات ہیں تقریباً، کہا کرو۔ حدیث کا ذخیرہ، جن میں سے 3000 حدیثیں ایسی ہیں اللہ اکبر جن سے حکم ملتا ہے، باقی احکام ہیں، باقی قصص ہیں، واقعات ہیں۔
شریعت کے 2 اصول ہو گئے، قرآن اور سنت، اور تیسرا ہے اجماع، کہ متفق اتفاق ہو جانا کسی بات پہ۔ مثلا جنازے کی پہلے زیادہ تکبیریں بھی ملتی ہیں، عید کی ملتی ہیں، بعد میں صحابہ کرام کا اجماع مل گیا۔ کیا اجماع مل گیا؟ عید کی 6 تکبیریں زائد ہیں، جنازے کی 4 ہیں، اس کو اجماع کہتے ہیں۔ اسی طرح پوتے کا کیا حق ہے جب اس کا باپ نہ ہو اور کوئی چچا بھی نہ ہو، اس میں بھی اجماع ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ اور چوتھی چیز ہے قیاس، قیاس کرنا۔ قیاس کی آسان مثال یہ ہے، ایک مسئلہ ہے، اس کا حکم ہمیں نہیں مل رہا، اس جیسا مسئلہ دیکھ کے، جس طرح بھینس اور گائے، بھینس کا حکم گائے والا ہے، قیاس کیا، ہزاروں مثالیں ہیں حدیث میں۔ تو جو صحیح قیاس ہے ہم اس کو مانتے ہیں، جو نہیں ہے ہم اسے قیاس کو قیاس نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں یہ شیطانی قیاس ہے۔ شیطان نے یہاں جو قیاس کیا تھا اس کو حنفی نہیں مانتے، اس کو شافعی نہیں مانتے، اس کو حنبلی نہیں مانتے، اس کو مالکی نہیں مانتے رحمہم اللہ، کیونکہ اس نے غلط قیاس کیا تھا۔ کہنے لگا خلقتنی من نار، اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ قیاس کیا کہ آگ مٹی سے افضل ہے۔ مولا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی اس مقام پہ لکھتے ہیں کہ غلط قیاس کیا، حالانکہ مٹی آگ سے افضل ہے۔ مٹی آگ کی محتاج نہیں ہے، آگ مٹی کی محتاج ہے۔ اس نے یہ جو قیاس کیا، یہ کوئی ہم قیاس نہیں مانتے ہیں جو مقیس اور مقیس علیہ میں کیا ہو، فرق ہو۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، تو نے غلط قیاس کیا نا، تکبر کی، حسد کیا، نکل جا جنت سے، فإنك رجیم، تو روندا ہوا ہے، لعنتی۔ دیکھا اللہ غنی ہے، اسے کسی کی پرواہ کوئی نہیں۔ اللہ الغنی، وہ غنی ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اتنی عبادت کرنے والا جب ناراض ہو فرما جا، تیری عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں کبھی کبھی بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ اللہ کو اگر ضرورت ہوتی نا، اللہ محتاج ہوتا، تو یہ جو علماء فوت ہوتے ہیں ان کی لمبی لمبی عمریں ہوتی۔ بعض اوقات عالم جوانی میں ہے، موت آ گئی، اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ اللہ کا دین کسی چیز کا محتاج نہیں۔ بڑے بڑے مفتیان جوانی میں چلے گئے، بڑھاپے میں چلے گئے۔ اللہ هو الغنی، وہ غنی ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اس لیے فرما جا جا فإنک رجیم، تو روندا ہوا ہے۔ فإن علیک لعنتی الی یوم الدین، تجھ پہ لعنت میری برستی رہے گی قیامت کے دن تک۔ مڈیالہ کے نوجوانوں، لعنت کا مفہوم اگر آدمی سمجھ لینا تو بڑا آسان ہے، نہ سمجھے تو بڑا مشکل ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ قرآن کی تفسیر عسیر یسیر، 2 لفظ ہیں۔ عسیر ہے، مشکل ہے، یسیر آسان ہے۔ تو سمجھنے والے کہے گا استاد جی کیا مذاق ہے، یا مشکل کہو یا آسان کہو۔ بھائی نہیں، فقہاء نے کہا، علماء نے کہا عسیر یسیر، مشکل ہے، سمجھو تو آسان ہے، نہ سمجھو تو وہ مشکل ہے۔ اس لیے لعنت سے ڈرنا ہے۔ خدا کی قسم، اگر لعنت کا پتہ چل جائے نا آدمی کو تو ایٹم بم سے نہیں ڈرے گا، شاید آسمانی بجلی سے اتنا نہیں ڈرے گا۔ ڈرنا چاہیے، اتنا نہیں ڈرے گا جتنا لعنت سے ڈرے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اندھے کو راستہ نہ بتائے وہ لعنتی، جو سود کا کاروبار کرے وہ لعنتی، جھوٹ بولے لعنتی، شراب پیے لعنتی، ماں باپ کی نافرمانی کرے لعنتی۔ اب لعنت صرف لفظ نہیں ہے، لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ بس اللہ کھانا بھی دیتے ہیں، پینا بھی دیتے ہیں، زندگی بھی دیتے ہیں، بیوی بچے بھی اس کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ اپنی رحمت اس سے چھین لیتے ہیں۔ یہ لعنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور کسی کو کہنا لعنتی، یاد رکھنا خدا نہ خواستہ ایسے کہا اگلا مستحق نہ ہوا، اپنے اوپر لعنت آ جاتی ہے، اپنے اوپر لعنت آ جاتی ہے۔
وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ اب دیکھنا شیطان کیا کہتا ہے، رب فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ ابھی بھی اللہ سے امید وابستہ ہے نا، تو کہتا ہے یا اللہ مجھے مہلت دے دے اس وقت تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کی جائیں گے، بس میں شرارتیں کرتا رہوں، لوگ بے ہوش پڑے ہوں، مجھے مہلت دے دے۔ کہا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں بعض اوقات رب کائنات اپنے نافرمانوں کی بھی دعا سن لیتا ہے۔ ہوا جو داتا، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، جنت میں جب جنتی جائیں گے نا تو جنتی جنت میں ایک بات کہیں گے، اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ۔ جنت میں کہیں گے بھائی ہم جنت میں آئے ہیں، ہم دنیا میں اس ہی کو پکارتے تھے، بھی والا چکر کوئی نہیں تھا۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ۔ جنتی جنت میں کہہ رہے ہوں گے انشاءاللہ ہم بھی کہیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، تو مہلت دیوں میں سے ہے، إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، وقت معلوم تک، جب سب بے ہوش ہوں گے تو بھی ہو جائے گا۔ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ کہنے لگا پھر تیری عزت کی قسم ہے میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور اس مقام پہ لکھیں مفسرین نے لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس نے کہا 1000 میں سے کوشش کروں گا 999 میرے ہوں گے، ایک تیرا ہوگا۔ اس لیے خاص کر یہ دور بہت مشکل ہے اپنا ایمان بچانا۔ ایمان کے معاملے میں اپنے آپ کو مضبوط رکھو، اور یہ تب ہوگا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرو گے۔ آج صبح میں نے تصوف کا سبق پڑھایا، وہی بات میں دہرانے لگوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اتباع سنت ایسا مقناطیس ہے، چلو ایسا سبرٹ ہے، نہیں اور آسان کرتے ہیں، ایسی طاقت ہے اتباع سنت، سبحان اللہ۔ انسان ہے نا، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو اگر مضبوط کرنا ہے نا بس اتباع سنت شروع کر دے، امیری غریبی کو نہ دیکھے، خوبصورتی اور بدصورتی کو نہ دیکھے، قد چھوٹا ہے بڑا اس کو نہ دیکھے۔ اگر مضبوط بننا چاہتے ہو نا تو بے شک آپ کے یار زیادہ نہ ہو، ہم پیالہ ہم نوالہ زیادہ نہ ہو، برادری زیادہ نہ ہو، سسرال امیر نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر مضبوطی چاہتے ہو تو ایک طریقہ ہے انشاءاللہ اتباع سنت کرنا، اس سے انسان مضبوط ہو جاتا ہے۔ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری فرماتے ہیں میں زندگی میں سوچتا تھا والد صاحب رحمہ اللہ کی زندگی میں، سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی زندگی میں، کہ ابا جی دین کے معاملے میں ہر کسی سے ناراض رہتے ہیں، جو اتباع سنت نہ کرے، قرآن کے خلاف چلے، ہر ایک سے ناراض ہیں، جنازہ کون پڑھے گا؟ یہ ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری نے فرمایا۔ لیکن سید عنایت اللہ شاہ بخاری اللہ کی رضا کے لیے سب کو ناراض کرتے تھے، لیکن اتباع سنت کو نہیں چھوڑتے تھے۔ ہمارے علاقے میں ایک جگہ ہے، ادھر کے طالب علم بھی یہاں پڑھتے ہیں، حضرت بیٹھے تھے توحید بیان کر رہے تھے، گولیاں چل پڑی، حتیٰ کہ گود میں پوچھو جا کے اس علاقے سے، گود میں گولیاں آ گئی۔ کسی نے کہا شاہ جی اندر چلے جائیں، فرما اندر کوئی اور رب ہے، یہاں کوئی اور رب ہے، بند نہیں کیا درس، ہم ان کے مرید ہیں، ہم ان کو پیر مانتے ہیں جی۔ تو حضرت اتباع سنت کی تو اس کا فائدہ کیا ہوا، کتنے مضبوط ہو گئے۔ علماء دیوبند نے، علماء حق نے اتباع سنت کی کتنے مضبوط ہو گئے ہیں۔ یہاں جتنے بیٹھے ہو خوش آمد نہیں، کئی لوگ سنت کے بڑے پابند ہو، آپ مضبوط لوگ ہو، چاہے جگر کا مسئلہ بن جائے، چاہے گردے کا مسئلہ بن جائے، وہ اور چیز ہے، آپ روحانی طور پہ بڑے مضبوط ہے۔ آدمی مضبوط ہوتا ہے اتباع سنت سے، مسواک کر، سرما ڈال،
زلفیں رکھ، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھ، گھر میں جا سنت کے مطابق، آج سنت کے مطابق، کھانا پینا سنت کے مطابق، شادی میں چھوڑ رواج کو سنت کے مطابق۔ آج کی ماں بہن اللہ معاف کرے، اس نے اپنا لباس بھی ٹی وی پہ دیکھ کے، نیٹ پہ دیکھ کے، کون سا موسم ہے، کیسا لباس ہونا چاہیے۔ اتباع سنت نہ فضول خرچی ہے نہ کنجوسی ہے۔ میں نے ایک بات طالب علموں میں کی تو دوہرا دیتا ہوں، یہ کئی لوگ سنتے ہیں، اتباع سنت فعال ہے۔ فعال کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی، یہ ٹیچر صاحب بیٹھے ہمارے لڑکوں کے استاد سکول کے، میں کہوں بڑا فعال آدمی ہے۔ اچھا جی، کیسے فعال؟ بڑے کام کرتا ہے، ہمارے مدرسے کے ناظم بڑے فعال ہیں، فلاں فیکٹری کا مالک بڑا فعال ہے، ہمارا وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم فعال ہے۔ مثلا فعال کہتے ہیں بہت کام کرنے والا۔ اتباع سنت فعال ہے، ایک دفعہ بول دو، اتباع سنت، سنت کی تابعداری کرو گے نا، یہ سنت کی تابعداری کرنا فعال ہے۔ جو کام کرو اتنا تو پوچھ لیا کرو سنت کے مطابق ہے یا سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اگر سنت کے مطابق ہے علی الراس والعین، سر آنکھوں، اور اگر نہیں تو پھر ریجیکٹ کر دیا کرو۔ میرے آقا نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ ہر نئی چیز جو دین میں گھڑے، چاہے پیر، چاہے فقیر، چاہے مفتی، وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ اتباع سنت فعال کیسے ہے؟ سبحان اللہ، اس میں اتنی طاقت ہے۔ کہتے ہیں ہم تو ہے نا ایک نام کے استاذ ہیں، وہ گزر گئے استاد جو عالم بناتے تھے، ہم تو نقل شکل والے۔ فلاں استاد اتنا علم منتقل کیا کہ اپنے جیسا بنا دیا، فعال ہے۔ فلاں پیر نے اتنا تزکیہ نقل کیا، اپنے جیسا ولی بنا دیا، فعال ہے۔ اتباع سنت کیسے فعال ہے؟ اب آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ ایک ہے عادت، ایک ہے عبادت۔ یہ میں کھا رہا ہوں، میری عادت ہے، عادت ہے۔ سو رہا ہوں، میری عادت ہے۔ بھائی خالد بیٹھا ہے، چوک سے آیا ہے، چل رہا ہے، اس کی عادت ہے۔ حاجی حنیف صاحب بیٹھے ہیں، یہ ان کی عادت ہے۔ لیکن اتباع سنت، جب میرا بیٹھنا سنت کے مطابق، میرا سونا سنت کے مطابق، میرا جینا سنت کے مطابق، میرا مرنا سنت کے مطابق، میرا کاروبار کرنا سنت کے مطابق۔ آج میں حدیث میں پڑھ رہا تھا، 8 صحابہ کرام چین میں آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کے جب کاروبار شروع کیا سب لوگوں نے ادھر توجہ کر لی۔ تو اس وقت کے جو تاجر تھے نا، انہوں نے کہا کہ یہ لوٹ کے لے جائیں گے سارا علاقہ۔ بادشاہ کو شک پڑ گیا، اس نے جب بلایا تو انہوں نے کہا ثابت کرو لوٹ یہ رہے تھے، ہم تو آئے صحیح کاروبار کرنے کے لیے۔ میں نے حدیث پہ پڑھا تو بادشاہ نے کہا تم ٹھیک ہو، کرو اپنا کاروبار۔ فائدہ یہ ہوا کہ 8 صحابہ کرام کی وجہ سے وہاں 8 کروڑ سے زیادہ مسلمان پیدا ہو گئے۔ کیا تھی؟ اتباع سنت کی برکت تھی۔ آپ کسی محلے میں چلے جائیں، لوگ مخالفت کریں گے اگر وہاں لوگ بدعتی ہیں، آپ نے اپنے کام پہ ڈٹے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے۔ اتباع سنت کو نہیں چھوڑنا، آپ کی عادت بھی عبادت بن جائے گی۔ حاجی صاحب سوئے، عادت ہے، سنت کے مطابق سوئے تو عادت عبادت بن گئی ہے۔ منہ دھویا میں نے اور آپ نے، عادت ہے ہماری۔ کھانا کھایا، عادت ہے۔ کسی کی طرف دیکھ کے مسکرائے، عادت ہے۔ لیکن جب سنت کے مطابق یہ کام کیا، عبادت بن گئی، تو پھر اتباع سنت میں طاقت ہے کہ نہیں ہے کہ وہ عادت کو بھی عبادت بنا دیتی ہے۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر، لیکن بدعت میں کیا نقصان ہے؟ وہ عبادت کو بھی عادت بنا دیتا ہے۔ اذان دے سنت کے خلاف، خدا نخواست، جنازہ سنت کے خلاف، تدفین سنت کے خلاف، ایصال ثواب سنت کے خلاف، عمرہ حج سنت کے خلاف کر، خوشی غمی سنت کے خلاف کر، نفل تہجد سنت کے خلاف پڑھ، وہ تیری عبادت عادت بن جائے گی، کل عدم ہو جائے گی، کل رماد ہو جائے گی، راکھ بن جائے گی۔
لیکن جب اتباع سنت ہوگی ہم بڑی خوشی سے کہتے ہیں تیری عادت بھی کیا بن جائے گی. میری عادت ہے، آپ کی عادت ہے سر پہ کپڑا رکھتے. کئی لوگ کہتے ہیں نا سر پہ کپڑا، ہم تو بھائی ویسے بھی دل نہیں کرتا ہے کہ سر سے کپڑا اتارے. سر پہ کپڑا رکھنا عادت ہے. جی فلانگی بھائی میں نہیں رومال رکھتا ہوں، یہ ٹوپی رکھتا ہوں، میری عادت ہے نا. آدمی کہتا ہے میری عادت ہے، لیکن اس کو سنت سمجھ کی ڈھانپ، یہ تیری عادت بھی عبادت بن جائے گی. کہو سبحان اللہ. استاد جی بڑے عرصے سے عادت بنائی ہوئی ہے ناخن کاٹتا ہوں. کئی لوگوں نے اتنے اتنے ناخن رکھے ہوئے ہوتے. مجھے ایک بڑا اچھا آدمی ملا اسلام آباد میں، ناخن بڑے بڑے، تو میں بڑا پریشان ہوا. مہینہ میں سوچتا رہا آدمی بڑا ہے علم میں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، بیچارے سے فرق لگ گیا. غیبت نہیں بنتی کیونکہ میں نام نہیں بتا رہا. آخر میں نے کہہ دیا کہ بھائی ناراض نہ ہونا، آپ کے جو ناخن بڑے تھے مجھے بہت پریشانی ہوئی. کہا جی میں وہ مجبوری تھی، مصروفیت تھی، میں آج ہی کاٹ دوں گا. اچھی بات ہے، فرق لگ جاتا ہے انسان سے. تو یہ ناخن کاٹ رہا ہے آدمی، یار میری عادت ہے استاد جی عادت ہے. نہیں، عادت نہیں ہے، تو اس کو عبادت بنا. میں سنت سمجھ کے کر رہا ہوں. تو اتباع سنت میں کتنی چیز آ گئی ہے. استاد جی اب تو منہ پہ یہ نشان ہے نا جی، اب اگر نہ رکھے اب عادت بنا لی ہے، تھوڑے سے بال ہوں گے نا پھر ادھر کھنڈرات نظر نہیں آئیں گے. یہ تو پھر عادت ہو گئی نا. جب تو چاہے بڑھاپے میں داڑھی رکھی ہوئی ہے، حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن یہ داڑھی نور ہے تمہارا. قیامت کے دن جو تمہیں روشنی نظر آئے گی، حدیث میں آتا ہے اس کی وجہ سے ہے. مصر میں بڑی پابندی ہے، داڑھی نہیں رکھنی. کسی نے چھپ کے رکھ لی، کسی نے کہا کیا فائدہ، حکومت کی خلاف ورزی ہے. تو اس نے کہا ایک فائدہ ہے، بدماش اور عیاش کنجریاں آ رہی ہوتی ہیں، نوجوانوں کو دیکھتی ہیں، لیکن جب مجھے دیکھتی ہیں تو منہ دوسری طرف کر لیتی ہیں. اس سے بڑا فائدہ کیا؟ تو یہ جو چہرے کے کھنڈرات چھپانے کے لیے کیا، اس کو عادت نہ کہے، سنت سمجھ اتباع سنت، تو یہ عبادت بن جائے گی. کہو سبحان اللہ. ہاں جی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اللہ تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کروں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. مگر تیرے بندے جو مخلص ہیں ان پہ میرا زور نہیں چلے گا. آؤ یہاں ایک نکتہ سمجھو، اور میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ ہر بچے کو بھی بات سمجھ آئے گی. شیطان نے یہاں جھوٹ نہیں بولا ہے جھوٹا، ہے جھوٹا، سچا نہیں بنا ہے. کیوں کسی نے پوچھا تھا کوئی شیطان بننا چاہے، اس نے کہا سجدہ چھوڑ دو، جھوٹی قسمیں اٹھاؤ، تکبر اور فخر کرو، مجھ جیسے بن جاؤ. مفسرین نے لکھا ہے، میں کیا چیز ہوں، مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان نے یہاں جھوٹ نہیں بولا ہے. اسے پتا تھا ذلیل ہو جاؤں گا. کیسے؟ میں سب کو گمراہ کروں گا. پتا تھا کہ سارے گمراہ نہیں ہو سکیں گے، اپنی عزت کی خاطر کہہ دیا الا عبادک منہم المخلصین، تیرے کچھ مخلص بندے میرے جال سے بچ جائیں گے. اتنی بات سمجھ لی ہے کہ شیطان جھوٹا ہے، جھوٹوں کا جھوٹا ہے. مرزا بھی اس کے پیچھے چلا، کئی لوگ گمراہ اس کے پیچھے چلے، لیکن اس نے یہاں سچ بولا ہے کہ مجھے کوئی جھوٹا نہ کہے، ہاں تیرے کچھ بندے بچ جائیں گے. اس مقام پہ پھر مفسرین لکھتے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے لکھتے ہیں، او شیطان لعنتی جھوٹ سے نفرت کر رہا ہے. چاہے ایک موقع پہ تو اشرف المخلوقات ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کے تو جھوٹ سے نفرت نہیں رکھتا ہے. جھوٹ سے نفرت رکھ. حدیث میں آتا ہے اگر دنیا دارالجزا ہوتی تو جھوٹے منہ کے آدمی سے اتنی بدبو آتی جتنی اس مردار جانور سے نہیں آتی. لیکن آج سچے کے منہ سے خوشبو نہیں آ رہی. دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے. اور یاد رکھنا جھوٹ بولنا مذاق میں بھی یہ ناجائز ہے. ابن ماجہ سیاستہ کی کتاب ہے، اس میں ایک حدیث ہے
بچے کو کہنا ادھر 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 آ میرے بیٹا پوتا، اے چیز دیتا ہوں، وہ آئے پکڑ لینا، پیار کرنا، چیز کوئی نہیں۔ فرما یہ بھی جھوٹ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ایک آدمی جانور کو دا لگاتا ہے جھوٹا، یاد رکھنا فرما وہ بھی لعنت اللہ علی الکاذبین ہے۔ اس لیے قال فالحق، اللہ فرماتا ہے میں حق کی کہتا ہوں، حق کی کہتا رہوں گا۔ آگے فرما لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، شیطان میں جہنم کو تجھ سے بھروں گا، وَبِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ، جو بھی تیرا ہوا، جس خاندان سے ہوا جو تیرا ہوا نا۔ اب دیکھو ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی، خدمت کی تھی، اللہ نے دنیا میں بدلہ دے دیا۔ کتنا بڑا کام ہے، پرورش پیغمبر کی کر رہے ہیں علیہ السلام کی، لیکن اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ ہدایت ہمارے اختیار میں ہے، اس نے خدمت کی ہے، وہ ہم بدلہ دنیا میں دے چکے ہیں، آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ آخر میں سنیں، اللہ نے فرمایا میرے لاڈلے پیغمبر ما اسألکم علیہ من اجر، میں ان کو کہہ دو اے میرے امتیو، میں تم سے بدلہ نہیں مانگتا، تبلیغ کر کے بدلہ نہیں مانگتا۔ یہ جو مولوی تقریر کرنے کے لیے آتے ہیں، ہم خدمت کرتے ہیں، قاریوں کی خدمت کرتے ہیں، امتحان لینے کے لیے آپ کو خدمت کرتے ہیں، یہ اجر نہیں بنتا ہے، یہ تو اپنی طرف سے خدمت ہے۔ آخر ان کا کون سا ذریعہ ہے معاش ہے؟ چکا لینا، تقریر اتنے پیسوں دے کروں گا، وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، حیاتی ہے، شاتی ہے، وہ حرام بن جائے گا۔ لیکن آخر اس نے کھانا پینا ہے، معیشت ہے اس کی، وہ بدلہ نہیں بنتا۔ تو فرما ما اسألکم علیہ من اجر، میں پیغمبر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، وما انا من المتکلفین، اور میں اپنی طرف سے مسئلہ بنانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ دار قطنی کی ایک میں روایت سنانے والا ہوں، فرما تکلف کس کو کہتے ہیں؟ مسئلہ پوچھا نا مجھ سے، بھائی خالد نے مسئلہ پوچھا، باب اکبر نے پوچھا، اگر مجھے نہیں آتا تو حدیث میں آتا کہہ دو مجھے نہیں پتا، اور کہہ دینا کہ مجھے نہیں پتا یہ علم کی نشانی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ جو مدینہ منورہ میں رہے، کتنے ورق بھرے ہوئی ہیں ان کی زندگی کے، لا ادری لا ادری لا ادری، لا مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا، اپنی طرف سے مسئلہ نہیں بنانا، یہ ہوتا ہے تکلف، اس کو کہتے ہیں۔ کھانے میں تکلف کرنا وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، مسئلہ بتانے میں اپنی طرف سے مسئلہ بنا دینا یہ بھی۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں وہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ او میرے جیسا چھوٹا مولوی اور اپنے آپ کہے علامۃ الدہر، یہ بھی تکلف ہے، یہ جھوٹ ہے۔ او قاری میری طرح اسے دعائے قنوت تجوید کے مطابق نہ آتی ہو، سورہ فاتحہ نہ آتی ہو، اور اپنے آپ کو کہے میں قاری ہوں، المقری ہوں، یہ بھی تکلف بنے گا۔ ایک آدمی غریب ہے اور اپنے آپ کو شو کرے میں چودھری ہوں، میں بہت بڑا انسان ہوں، یہ بھی تکلف بنے گا، جھوٹ بنے گا۔ ایک آدمی ہر قسم کا گناہ ہے، لوگوں کے سامنے کہتا ہے زندگی کیسے پیاری تمہارے سامنے گزاری ہے، جبکہ جھوٹ ہے، یہ بھی تکلف بنے گا۔ میرے لاڈلے پیغمبر ان کو بتا دو وما انا من المتکلفین، میں اپنی طرف سے مسئلے نہیں بناتا، جو ادھر سے آتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ ان هو الا ذکر للعالمین، قرآن جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، قرآن کی باتیں تمہیں قیامت کے دن پتہ چلے گی، ہر ایک بات سچی آ رہی ہے۔ دار قطنی کی ایک روایت ہے، طلباء اور آپ سمجھیں گے، بس صرف ایک حدیث ہے چھوٹی سی۔ دار قطنی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی طرف سے مسئلے بناتا ہے مفتی بنتا ہے، مفتی من المفت بنتا ہے، علامہ نہیں علامہ بنتا ہے۔ مسئلے کا پتہ نہیں تو اس میں 3 خصلتیں ہوں گی۔ والغلاب ینازع فوقہ، جو اس سے بڑے ہیں ان سے مخالفت کرے گا۔ میرے شیخ قاضی شمس الدین علیہ رحمت گزر گئے، ہمیں ان کی تحقیق پہ یقین ہے۔ آج کو اپنی طرف سے مسئلہ نکالے، فلاں دعا ناجائز ہے، فلاں بدعت ہے، جب کہ وہ ہو سنت، تو ینازع فوقہ، متکلفین کون ہوں گے؟ اپنے بڑوں سے جھگڑا کرے گا۔ اب میرے سامنے قاضی شمس الدین علیہ رحمت کی تحقیق ہے،
میں اس سے بڑا کس کو سمجھتا ہوں اپنے دور میں؟ سید عنایت اللہ شاہ بخاری کی تحقیق ہے، میں اور کسی کو کیا سمجھتا ہوں ان کے مقابلے میں؟ تو ینازع فوقہ، اپنی طرف سے مسئلے بنانے والا اپنے اوپر کسی کو نہیں سمجھے گا، ہر کسی کا باپ بنے گا، بیٹا نہیں سمجھے گا۔ دوسرا کیا ہے؟ یتعاطی ما لا ینال، تکلف کرنے والا وہ لینا چاہے گا جو لے ہی نہیں سکے گا۔ کتابیں دو نہیں آتی تو علامۃ الدار، کتابیں دو نہیں آتی تو شیخ الحدیث والتفسیر، کتابیں دو نہیں آتی تو جامع المعقول والمنقول، سیدھی سورت فاتحہ نہیں آتی تو قاری اور مقری بن جائے گا۔ سمجھنا، یتعاطی ما لا ینال، قیامت تک نہیں حاصل کرتا، اس کو پکڑنا چاہے گا لیکن کبھی پکڑ نہیں سکے گا۔ اور تیسری اس تکلف کرنے والے کی عادت یہ ہوگی کہ یقولو ما لا یعلم، جہالت کی باتیں کرے گا، جو بات ہے ہی نہیں، مسئلہ ہے ہی نہیں، اپنی طرف سے مسئلہ بنا کے پیش کرے گا۔ تو آج کے درس کا خلاصہ کیا ہے؟ خبریں جب سنتے ہو تو آخر میں ضروری خبریں ہوتی ہیں نا۔ آج کے درس کا خلاصہ کیا ہے؟ فرشتہ سیرت بننا چاہتے ہو، اتباع سنت کا پلڑا پکڑ لو، بس فرشتہ سیرت انسان ہو گئے۔ اور اگر شیطان سیرت بننا چاہتے ہو، اللہ نہ کرے، پھر اتباع سنت جو نہیں کرے گا وہ ایسا بنے گا۔ ہم کچھ نہ کچھ نقل شکل کر رہے ہیں، میری دعا ہے رب کائنات ہم کو فرشتہ سیرت انسان بنا دے۔ ابھی ہم ہیں نہیں فرشتہ سیرت، در جوانی توبہ کردد شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ و ظالم میں شود پرہیزگار۔ مزہ آتا ہے، طاقت جوانی ہے، گناہ اس سے ڈریں، یہ فرشتہ سیرت انسان ہے۔ اور بڑھاپا ہو، علم ہو، حج کیے ہوئی ہو، سب کچھ ہو، اعتکاف بیٹھتا ہو، عمرے کرتا ہو، چلے لگاتا ہو، لیکن اگر وہ اتباع سنت نہیں کرتا کبھی وہ فرشتہ سیرت انسان نہیں ہے۔ ہمیں شوق ہے فلاں کو دیکھے، نوجوانوں یہ شوق رکھا کرو، کئی نوجوان فرشتہ سیرت انسان ہے، آؤ مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا علیحدہ۔ اور کئی وہ جو لوگوں کے سامنے اولیاء بنی ہوئی ہیں، وہ اولیاء شیطان ہیں، شرک کفر اور بدعات کرنے کی وجہ سے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ نے جس محبت سے درس سنا، اس طرح تو طالب علم بیٹھ کے سبق پڑھتے ہیں اساتذہ کے سامنے، دل کی گہرائیوں سے دعا ہے اللہ آپ سب کی بخشش کر دیں۔ ایک دعا ہے اللہ کے ولی سے میں نے سنی تو نقل کرنے لگا ہوں، ایسے کہا کرو، بس یا اللہ ہمیں پوچھنے کے بغیر معاف کر دینا۔ یہ دعا کیا کرو، سارے کیا کرو، میرے لیے بھی اپنے لیے۔ جب پوچھ ہو گئی نا پھنس جائیں گے۔ یا اللہ بغیر پوچھے معاف کر دینا، قیامت کا دن ہو بغیر سوال کے، قبر میں جائیں بغیر سوال کے معاف کر دینا۔ بہت بڑا رینک ہے دنیا میں، انسان جھوپڑی اپنی نہ ہو، اگر قبر میں یہ مقام نصیب ہو جائے، بغیر پوچھ کے بخشش ہو جائے، پھر اور کیا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔